صلو علیہ وسلم تسلیما. مل کے پڑھیے صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا علیک رسول یا اللہ رسول اللہ وعلی آلک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سالانہ یوم سیدنا شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آپ کی یاد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، اور آپ کے ذکر خیر کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس پہ اللہ کا شکر ہے. اللہ والوں کا ذکر، نیک لوگوں کی باتیں، اچھے لوگوں کی گفتگو، یہ انسان کے اندر اچھائی پیدا کرتی ہے. آپ جتنا بھی اچھائی کو سنیں گے اتنا ہی اچھے بننے کی آپ میں قوت پیدا ہوگی. اگر کوئی شخص اچھی بات سنتا ہی نہیں ہے تو وہ اچھا بن بھی نہیں سکتا. اچھا وہی ہوتا ہے جو زیادہ اچھا سنے، کیونکہ جب وہ سنتا ہے تو پھر اس کے اندر اس سننے کی وجہ سے عمل کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس جو الفاظ آئے ہیں میں ان کو عمل میں لا کر تو اور کچھ نہیں 100% نہیں تو 40%، 50% ہی نیک ہو جاؤں گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کی باتیں کی جائیں، اچھے لوگوں کی گفتگو کی جائے، اور خود اس پہ قرآن بھی گواہ ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر تم واقعی کچھ لینا چاہتے ہو، برکت لینا چاہتے ہو، فضل لینا چاہتے ہو، تو قرآن اس کا کلیہ عطا فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے بولو ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہا کرو. تو قرآن نے بھی یہی فرمایا کہ ایمان بھی رکھو، تقوی بھی رکھو، اور ساتھ سچوں کا تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ ہم ایمان والے بھی ہیں، الحمدللہ کہو ذرا. اللہ نے ہمیں تقوی بھی عطا کیا ہے، اور اب وہ آخری شرط جو ہے جو قرآن نے دی ہے کہ تم سچوں کے ساتھ رہا کرو. اس کا مطلب ایمان اور تقوی کی جو پناہ ہے وہ سچوں کا ساتھ ہے. تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا اور تمہارا تقوی بھی بچ جائے گا اگر تم اچھوں کے ساتھ رہے. تو اچھوں کے ساتھ رہنا، نیکوں کی صحبت، اللہ والوں کا ساتھ، یہ دو قسم کا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ ظاہری حیات میں ان کے ساتھ رہیں، اللہ والوں کی خدمت میں جائیں، بیٹھیں، ان کی زیارتیں کریں، اور جا کے ان کی خدمتوں میں جایا کریں. جیسے اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہا کرو. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اگر وصال کر چکے ہوں تو ان کا ذکر کر کے ان کا ساتھ لیا جائے، کہ ان کا ذکر کیا جائے، ان کی باتیں کی جائے. جب ان کی بات ہوگی تو اللہ اسی طرح برکت دے دے گا جیسے زندگی میں ان کے ساتھ سے اللہ برکت عطا کرے. تو الحمدللہ یہ جو ہم مجالس کرتے ہیں اور اس طرح کا جب بھی ہم کوئی بھی اجتماع کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ والوں کا ذکر کرنا اور اللہ والوں کی محبت کی بات کرنا یہ قرآن کا حکم ہے. قرآن نے اس پہ ہمیں حکم دیا. اور پھر یہ بھی قرآن نے بڑی ترتیب سے بیان فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے.
کس کے ساتھ بلائیں گے؟ اس کے امام کے ساتھ. یعنی ہم بلائیں گے یوم ندعو، ہم دعوت دیں گے، ندا بلند کریں. کل اناس، سارے انسانوں کو، بِإِمَامِهِمْ، ان کے امام کے ساتھ. تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے امام کے ساتھ ہی تمہیں بلانا ہے، تمہاری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، تمہارا امام جو ہے اس کی اصل میں اللہ کی نظر میں عزت و مرتبہ اور رتبہ ہے. تو ہم تمہیں تو بلا ہی نہیں رہے، ہم تمہیں امام کے ساتھ بلائیں. تو اب امام کون ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی سوچ کے پیچھے انسان چلتا ہے. جیسی ان کی سوچ ہوگی ویسی آپ کی سوچ ہوگی، اسے امام کہتے ہیں. جو مسجدوں کے امام ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. آپ کبھی کسی مسجد کے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کبھی کسی مسجد میں پڑھتے ہیں. لاہور گئے ہیں، لاہور کسی امامت میں کسی کی پڑھی، کسی پنڈی چلے گئے، پنڈی کسی اور مسجد میں پڑھی. تو اس طرح تو بندہ ایک زندگی میں کتنے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. تو اللہ ایسا تو نہیں کرے گا کہ ان سارے اماموں کو بلا لے گا، نہیں، ایک امام ہوتا ہے اور وہ تمہارا پیر و مرشد ہے، وہ تمہارا شیخ ہے. اس کی امامت اصل میں امامت ہے. تو چونکہ ہم امام والے ہیں، ہم بے امامے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے امام عطا کیا ہے، لہذا ہم اس کے پیچھے رہتے ہیں، اسی کی تعلیم کو سمجھتے ہیں، سکھاتے ہیں. اور اللہ ہمیں حشر کے دن ان کے ساتھ ہی رکھے انشاءاللہ، ہمارے امام ہمارے ساتھ. تو اللہ نے توفیق بخشی کہ یہ خوبصورت مجلس اور پھر ایسے شخص کی امامت جس کو ساری دنیا اپنا امام مانتی ہو، حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ، حضرت سیدنا بہاء الدین البخاری شاہ نقشبند، کہ دنیا بھر میں آپ کے لاکھوں آج بھی مریدین موجود ہیں، اور جن کی تعلیمات اور جن کی محبت اور پیار کے سائے میں ہم رہتے. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جب بھی ہم میں سے ہمارا کوئی ساتھی ذکر خفی کرتا ہے، ذکر خفی جو خفیہ ذکر ہے، دل کا ذکر، جب بھی وہ کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے ضرور حضرت شاہ نقشبند کو پیغام جاتا ہوگا کہ مبارک ہو، آپ کی تعلیم والا ایک اور شخص میرا ذکر کر رہا ہے. کیونکہ یہ ذکر خفی کا طریقہ دنیا میں آپ نے لوگوں کو دیا، اور آپ نے ذکر خفی کو ایجاد کیا، اور دل کا ذکر اور خفیہ ذکر کرنا یہ آپ کا طریقہ تھا. تو اللہ ہمیں اسی پہ رکھے انشاءاللہ. کہو اللہ ہمیں اسی پہ رکھے، اور ہمیں آپ کی محبت اور پیار کے اس عظیم سمندر میں سے حصہ دیتا رہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. حضور سیدنا شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری تعلیمات ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس مجلس میں ان تعلیمات کو دہرا لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں، جان لیں کہ اگر ہم واقعی سلسلہ نقشبند میں ہیں تو کیا ہمارے اندر وہ خوبیاں ہیں جو ایک نقشبندی مرید میں ہونی چاہیے. اور وہ نقشبندی مرید جو واقعی جسے اللہ نے سلسلہ دیا ہے اللہ والوں کا، اس کے اندر وہ خوبی بھی ہے یا نہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جس کلاس سے تعلق رکھتے ہو اس کلاس جیسے انداز بھی آپ کے اندر ہونے چاہیے. اور اگر وہ انداز نہیں ہے جس کلاس سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ بے شک اس پہ 1000 گنا لیبل لگائیں اور آپ کہیں میں اسی کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا کوئی نام نہیں لکھا گیا. اسی کا نام اللہ کی بارگاہ میں لکھا گیا اس کلاس میں جو اس جیسے انداز اختیار کرے، اور اگر نہیں ہے تو وہ نہیں. تو چونکہ آج اس دور میں میں اور آپ اس عظیم شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں اور اس عظیم شخصیت کی یاد میں بیٹھے ہیں، یہ دور طریقت کا، روحانیت کا، موت کا دور ہے. اس میں روحانیت کی موت واقع ہو چکی، اتنے لوگ میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، اس قدر لوگوں میں نفسانیت، مادیت پرستی آ چکی ہے کہ روحانیت کا وجود ہی باقی نہیں رہا. بلکہ بے شمار تو روحانیت کا ویسے انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہوتے ہی کچھ نہیں.
اور یہ روحانیت کا کوئی وجود نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، نماز 5 ہونی چاہیے، آپ روزے رکھیں رمضان کے، بس ٹھیک ہے، نیکیاں کرتے جاؤ. یہ روحانیت یہ ہمیں نہ بتاؤ بھائی، اس کا کھلا انکار کر دیتے. تو اس دور میں روحانیت کے ایک سرتاج کی گفتگو کرنا، مجھے کہو سبحان اللہ، جو روحانیت کا بہت بڑا سرخیل ہے، سردار ہے، اور جس کی تعلیمات نے روحانیت کو بہت بڑی جان اور بڑی عزت اور بڑی شان بخشی، وہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ کی تعلیمات کو بتانا اور ان کو بار بار یاد کرنا یہ اشد ضروری ہے. اللہ ہمیں دہرانے کی، سمجھنے کی ہمیشہ توفیق دیتا رہے، کیونکہ انسان جب تک اپنے شجر سے پیوستہ ہے اس کے لیے ستّے خیریں ہیں. جو شجر سے پیوستہ رہتا ہے وہ کبھی بھی خزاں کا شکار نہیں ہوتا. اگر ہوگا بھی تو چند دنوں کے لیے ہوگا، دوبارہ سے نئے پتے نکل آئیں گے. اگر شجر کے ساتھ جڑا ہے تو ایسے ہی اگر ہم ان کی تعلیمات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی تعلیمات واقعی ہم اپنا رہے ہیں، تو تم میں سے ہر ایک کو میری تسلی ہے، ہمیشہ کے لیے تسلی ہے، تم کبھی بھی نامراد نہیں رہو گے. اللہ تمہیں مراد عطا کرے. کہ یہ بہت بڑے سلسلے کی بنیادیں ہیں جو حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں رکھی، اور آج تک آپ کا سلسلہ انہی بنیادوں پہ کھڑا ہے جو بھی میں عرض کرنے لگا ہوں. تو آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی ہیں جنہیں ہر سال آپ کی گفتگو سننے کی توفیق ملتی ہے، مجھے بھی کرنے کا موقع ملتا ہے، اور شاید پورے سال میں یہی موقع ہوتا ہے. یہ بڑی بات، یہ پتہ نہیں کمال ہے کہ ہمیں کسی اور جگہ موقع دیا ہی نہیں جاتا. کوشش بڑی کرتے ہیں کسی ایسی جگہ موقع ملے، لیکن حضور شاہ نقشبند کا ذکر خیر ایسے جیسے روک دیا جاتا ہے کہ نہیں، بس سال میں ایک دفعہ ہی بڑا ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے. تو آپ کی تعلیمات کیا ہیں جو آپ نے سلسلہ نقشبند کی بنیادیں بنائیں، اور آج تک یہ سلسلہ اتنی کامیابی سے کیوں چل رہا ہے؟ آخر یہ اتنا کامیاب کیوں ہے؟ بڑے بڑے اللہ والے اس میں شامل کیوں ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ بڑے بڑے اللہ والوں کے نام اس سلسلے کے اندر؟ ہما شیران جہاں این سلسلہ آنند، سارے جہاں کے شعر اس سلسلے کے اندر ہیں. تو وہ شعروں کا سلسلہ. تو آئیے میں چند آپ کی تعلیمات میں سے وہ چیزیں سامنے رکھتا ہوں تاکہ بار بار ہمیں یہ علم ہو اور ہم اس کو دہراتے رہیں، پہچانتے رہیں. پہلی چیز جو آپ نے سلسلہ نقشبند کی جو برکت ہے، جس کو آپ خود بھی فرمایا کرتے کہ میرے سلسلے میں جو بھی بیعت ہوگا اس میں پہلی خوبی یہ ہوگی، پہلی خوبی جو آپ نے سلسلے کی سب سے بڑی بنیاد قرار دی، اور فرمایا میرے سلسلے کا سب سے بڑا جو فیض ہے، برکت ہے، وہ یہ ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ میرا مرید ہمیشہ سنت رسول پہ عمل کرتا رہے گا. بولو کیا؟ یعنی ہمارا مرید سنت رسول کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ سنتیں پوری کرے گا، اور سنت کو ترویج دینا، حضور کے طریقے کی بات کرنا، آقا دو جہاں کے انداز کی گفتگو اور اس کا عمل میرے مرید کے اندر نظر آئے گا. یعنی اگر سنت سے وہ منحرف ہے اور سنت سے وہ کسی بھی طرح اس کا معاملہ کسی بھی جگہ تھوڑا ہے، تو آپ واضح فرماتے تھے، آپ سے کہا فرماتے تھے یہ تھوڑا نہیں، یہ ہے ہی نہیں اس کا. یعنی اس میں وہ 20-30% کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا میرا مرید 100% سنت مصطفیٰ پہ عمل، 100% حضور کی سنت، آقا کا طریقہ، آقا دو جہاں کی سنتوں کا وہ پیکر ہوگا سر سے پاؤں تک سراپا، اور وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا مرید ہو اور شادی میں جو ہے وہ بے سنتا ہو جائے. میرا مرید ہو، کوئی فنکشن آ جائے تو وہاں ہر شاید چھوڑ چھاڑ کے کہے نہیں میں تو اب موج کرنے آیا ہوں. میرا مرید ہو تو جب دکان پہ کھڑا ہو تو ٹوپی سائڈ پہ رکھ دے. میرا مرید ہو تو جب کسی جگہ پہنچے کہ جہاں لوگ بیٹھے ہیں تو کہے نہیں ٹوپی شوپی لا کے رکھ دے، کوئی ضرورت نہیں سے. نہیں، یہ میرے مرید کا طریقہ نہیں ہے. 100% سنتوں پہ عمل انشاءاللہ. اور اس کو آپ نے پھر دعا بھی دی کہ جو
میرے اس سلسلے میں حضور کی سنتوں کو ترویج دے اور حضور کی سنتوں پہ عمل کرے اور آقا دو جہاں کی سنتوں کو آگے پھیلائے، لوگوں کو بتائے اور لوگوں میں عمل کرنے کا جذبہ بیدار کرے۔ میرے کہو نا سبحان اللہ، لوگوں کے اندر جذبہ بیدار کرے، بھائی تم بھی کرو حضور کی سنت پہ عمل، یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ حضور کا طریقہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے پھر شیخ سے فیض لینے کی ضرورت نہیں ہے، شیخ گھر آ کے اسے فیض دے جایا کرے۔ روندے پھردے سانو فیض لب جائے، روندے پھردے ہمیں فیض مل جائے۔ حضرت فرماتے ہیں اسے کہنے کی حاجت نہیں، سنتیں اتنی پاورفل چیز ہیں، یہ شیخ کو مجبور کر دیتی ہیں تمہیں فیض دینے کی۔ شیخ تمہیں ڈھونڈے گا کہاں ہے، آئے میں اپنے سینے کی ساری نور کی برکتیں اس کے اندر اتار دوں، یہ سنتوں کا پیکر ہے۔ اس لیے کیا کہ دو جہاں کا طریقہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو حضور کے ہر طریقے سے بڑا پیار ہے، لہذا جب حضور کا وہ طریقہ سامنے آتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے سے کہتا ہے شیخ کو کہ میں بھی دے رہا ہوں، تو بھی دے دے جا کے اس کو فیض، جس طرح میں نے اپنے نبی کو پسند کیا تو بھی اسے پسند کر، جو سنتوں پہ عمل کر۔ تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ آپ سب ماشاءاللہ سنتوں کے پیکر ہیں، اللہ نے آپ کو سنتوں پہ عمل کی توفیق دی ہوئی ہے، اس کو جاری رکھیے، اس سنتوں کو معمولی نہ جانیے، یہ تمہاری زندگی کا بہت بڑا پہلو۔ ہر سنت پہ عمل کرو، ظاہری بھی اور باطنی بھی، دونوں سنتوں پہ عمل ہونا چاہیے۔ معاف کرنا بھی حضور کی سنت، مہمان نوازی بھی حضور کی سنت، مسکرانا بھی حضور کی سنت، کسی کا دل رکھنا بھی حضور کی سنت، یہ ساری سنتیں پوری کرو۔ چہرہ بھی حضور جیسا بناؤ، سراپا بھی حضور جیسا بناؤ، اپنے انداز میں عاجزی بھی حضور جیسی رکھو، اور نہ گھبراؤ کہ یہ سوچ کے کہ یہ سنت پہ عمل ہو رہا ہے شاید کہیں میں ڈیگریڈ ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تمہیں عروج بھی عطا کرے گا، برکت بھی عطا فرمائے گا۔ سنتوں پہ عمل، پہنچ کے ڈھونڈ کے خوشبو لگائیں، اچھا کپڑا زیب تن کریں، اپنی داڑھی میں کنگھی کریں، بالوں کو سنواریں، چہرے کو نکھاریں، جہاں جائیں خوبصورت رہیں۔ ہائے ہائے، جہاں جائیں خوبصورت رہیں۔ اپنے آپ کو ہی پوچھ لو کہ میں یہاں کیسا لگ رہا ہوں، اگر تو خوبصورت لگ رہے ہو تو یہی میرے نبی کا طریقہ ہے، اور اگر تمہارا اپنا آپ اندر سے کہہ رہا یار نہیں یار میرا ٹھیک نہیں یہاں پہ نہ مناسب، سمجھ لو سنت سے تم ہٹ گئے۔ سنت یہ ہے ہر جگہ خوبصورت، ہر جگہ پیار، یہ حضور کا طریقہ۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ لہذا پہلی چیز جو ہمارے سلسلے کی بنیاد ہے وہ سنت رسول ہے، لہذا سارے جتنے بھی انداز ہوں گے قیامت تک، جتنے بھی آئیں گے، یہ ٹال پہننے، یہ زلفیں لمبی رکھ لینی، اور مطلب کنگرو پہن لینے، اور موٹے موٹے مندرے پہن لینے، اور موٹا ڈنڈا پکڑ لینا، جیسے بھی جو بھی، میری بات سمجھ رہے ہو نا، جو بھی انداز لوگ بناتے ہیں، اگر وہ سنت سے ٹکراتا ہے تو اسے مردود کہہ دو، اسے کہہ دو یہ مردود ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اللہ بھی اسے راضی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نانگ دڑانگ ہو اور کہے ولی ہے، کوئی موچ داڑھی صفا چاٹو اور کہے میں ولی ہوں، یہ ایسے جتنے بھی ہوں گے وہ قیامت تک مسترد کر دیے گئے، اس لیے کہ حضور کی سنت ہی اللہ تک پہنچانے کا واحد راستہ ہے۔ میں نے جملہ بولا، ذرا بول دو ذرا، حضور کی سنت ہی اللہ تک پہنچانے کا واحد راستہ ہے، ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور وہ حضور کا طریقہ ہے۔ جو اس کے علاوہ ہے وہ ریجیکٹ ہے، بے شک ہوا میں اڑے، بولیے کیا کرے، پانی پہ چلے، ہوا میں اڑے، پھونک مار کے بچے پیدا کر دے، پھونک مار کے کاروبار چلا دے، تویز دے، لہرے بہرے کر دے، یہ اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ یہ ٹونے ٹوٹ کے تو ہو سکتے ہیں، اللہ کی معرفت اس کو نہیں کہتے۔ اللہ کی معرفت رسول کی معرفت ہے۔
ان کے کہو نا سبحان اللہ. اللہ کی معرفت رسول کی جس کو رسول کا علم نہیں ہوا اسے کیا پتا چلا دنیا؟ وہ کیا اللہ کو پہچان پایا جو آپ کو ہی نہیں جان سکا؟ جس نے ہمیں رسول کا کلمہ دیا، جس نے ہمیں نماز دی، جس نے ہمیں قرآن دیا، جس نے ہمیں رمضان دیا، جس نے ہمیں رحمان دیا. اگر آپ اس تک ہی نہیں پہنچ سکے تو اللہ تک کیسے پہنچیں گے آپ؟ ہمیں بیوقوف بناتے ہو، ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے تم لوگوں نے، ہمیں جاہل سمجھتے ہو کیا؟ اور رسول تک تم گئے نہیں، اللہ تک کیسے چلے گئے ہو؟ رسول تک جانے کا مطلب ہے سر سے پاؤں تک رسول کا حلیہ ہونا، رسول کا طریقہ ہونا. جہاں تمہیں یہ نظر آئے بس اس جگہ کو پکڑ لو. جہاں تمہیں یہ نظر آ جائے دعا کرو اس جگہ کے لیے، یار یہاں رسول کا انداز نظر آیا، یہاں رسول کا طریقہ نظر آیا، یہاں عقائد و جہاں کے معاملات نظر آئے ہیں، لگتا ہے ٹھیک جگہ. باقی سب آپ نے ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ کرنے ہیں انشاءاللہ. یہ پیغام ہمیشہ کے لیے اپنی اولادوں کو بھی سکھا کے جانا ہے. اور حضور کے طریقے کو اللہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ کوئی بھی خلاف سنت طریقہ دنیا میں آئے اور اسے لوگ پسند کرنے لگے. پر میں نے یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا. میرے نبی کا طریقہ ہی بلند رہے گا، میرے نبی کا انداز ہی اونچا رہے گا. اور اللہ اپنے نبی کے طریقے کو ہمیشہ کے لیے عزتیں دے چکا ہے، برکتیں دے چکے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میری سنت پہ عمل کرے اور اس دور میں کرے جب میری سنت پہ عمل کرنا مشکل ہو، میری سنت پہ عمل کرے اور اس دور میں کرے جب سنت پہ عمل مشکل ہو، فرمایا وہ اتنا اللہ پسند کرے گا کہ اسے اللہ 200 شہیدوں کا ثواب ایک بار عمل کرنے پہ عطا فرمائے گا. ایک بار اس سنت پہ عمل کیا 200 شہیدوں کا اجر اس کے نام اعمال میں شامل کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس دور میں عمل کیا جب لوگ سنتیں چھوڑ رہے تھے، سنتوں کو پیچھے ہٹ کر آ رہے تھے اور کہتے نہیں ہمیں ضرورت نہیں. تو بڑھ چڑھ کے سنتوں کی ترویج کی جائے انشاءاللہ، بڑھ چڑھ کے جہاں موقع ملے حضور کا طریقہ، عقائد و جہاں کا انداز، سوچ میں حضور ہوں، دھیان میں حضور ہوں. کہ اگر حضور یہاں ہوتے تو کیا کرتے، آپ یہاں موجود ہوتے تو اس وقت کیا آپ کا عمل ہوتا، وہی کرو. برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت. اللہ ایک اور بات کر دو سنت کی محبت میں، پھر اگلی بات کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے سنتوں کے انداز اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ قرآن میں اللہ نے آپ کی پوری زندگی کو اسوہ حسنہ کہا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اگر کوئی زندگی بہترین ہے تو وہ تمہارے رسول کی زندگی کا نمونہ ہے، وہ بہترین زندگی ہے. تو اللہ ہمیں مشورہ دے رہا ہے کہ اگر تم نے زندگیاں گزارنی ہیں تو تمہارے سامنے ایک نمونہ رکھا ہوا ہے میں نے، اس نمونے کو دیکھ لو، بس ٹینشن چھوڑ دو، اس نمونے جیسا بن جاؤ، آگے تمہاری ٹینشن کوئی نہیں. آگے ہم رسول اللہ کو جس طرح عزت دیتے تھے تمہیں بھی عزت ادا کریں، تمہیں برکتیں ملیں گی. ایسا سنت کو یہ سوچ کے چھوڑ جانا کہ آج لوگ شاید اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو یہی تو دور تھا جس میں تم نے عمل کرنا تھا، یہی تو دور تھا جب تم نے اسے زندہ کرنا تھا. وہاں پہ جہاں کوئی نہیں اسے زندہ کر رہا تھا، آپ نے حضور کا طریقہ وہاں زندہ کر دیا. اللہ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، کیا کہہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک اور آپ کا جو چہرہ مقدس ہے، اگر کسی ماں سے کہا جائے کہ اپنے بیٹے کی تصویر کو آگ میں جلاؤ تو ماں انکار کر دے گی. ماں کہے گی میں کیوں اپنے بیٹے کی تصویر کو آگ میں جلاؤں. تو بزرگوں نے فرمایا کہ ماں اپنے بیٹے کی تصویر آگ میں نہیں ساڑ سکتی تو اللہ حضور جیسا چہرہ آگ میں کیسے ڈالے گا. بولو نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری شبیہ حضور جیسی ہو اور تمہیں اللہ آگ میں ڈال دے؟ نہیں، وہ چہرہ اس سے ملتا ہے، وہ چہرہ اس سے ملتا ہے. اللہ کہے گا نہیں، میرے نبی کی شبیہ نظر آ رہی ہے، کیسے آگ میں ڈالوں. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی سنت کو ہلکا نہیں سمجھنا، انشاءاللہ کہیں گے کبھی نہیں سمجھنا. لوگ کیا سوچتے ہیں، سوچتے رہے. لوگ پہلے بھی کبھی کسی کے ہوئے ہیں کیا لوگ بھی کبھی راضی ہوئے؟ آپ ان کو راضی کرتے کرتے خود دوزخ میں جا پڑے. آپ سے بڑا بھی کوئی بے وقوف ہے.
لوگوں کو چھوڑیں, نبی کو راضی کر لیں, سارے راضی ہو جائیں, سارے خوش ہو جائیں. تو اللہ توفیق دے. دوسری جو ہمارے سلسلے کی بنیاد ہے, جس کو ہمارے سلسلے کا بہت بڑا پہچان اور طرح امتیاز کہا گیا, وہ ہے خدمت شیخ. کیا ہے بولو؟ خدمت شیخ. اپنے شیخ کی خدمت کرنا, یہ ہمارے سلسلے کی بنیاد ہے. کیا ہے بولو؟ سارے بولو. خدمت شیخ, اپنے مرشد کی خدمت میں رہنا, یہ بنیاد ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خدمت کے بغیر کچھ نہیں ملتا, کچھ بھی نہیں ملتا. اور دیکھیں میں ایک بات کروں آپ کو, آپ جس کی خدمت ہوتے دیکھ رہے ہیں, سمجھ لیں اس نے کبھی کسی کی ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتی. خدمت والوں کی ہی خدمت ہوتی ہے. حضرت مولانا روم نے فرمایا خدمت کر مخدوم شد, خدمت تو آج کر لے کل تیری خدمت ہونا شروع ہو جائے گی. تو خدمت شیخ یہ ہمارے سلسلے کا بہت بڑا طرہ امتیاز ہے. جو مرید اس سے بھی بھاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید حضرت صاحب کو کوئی ہماری ضرورت ہے اور ہماری خدمت کے ان کو کوئی حاجت ہے, وہ بہت بڑے جاہل اور بے وقوف ہوتے ہیں. انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں ہوتی, تمہیں خدمت کی حاجت ہوتی ہے. انہیں حاجت نہیں ہوتی, تم نے ان کی خدمت کر کے اپنی برکت لینی ہوتی. اور خدمت کرنے کا جذبہ, حضور میرے لیے کوئی حکم ہو, بولیے یہ کون کہتا ہے؟ یہ تو سارے کہتے ہیں جی دعا کرو ساڈے لیے, تو حضور میرے لیے کوئی حکم ہو, یہ کون کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کوئی ٹاواں شاید ہوگا جو یہ کہے حضرت حکم کریں آپ, کوئی میرے لائق ہو وہ بتائیے, یا مجھے بتا دیں میری ڈیوٹی کیا ہے, یا بتا دیں میری آپ کے اس آنے جانے اٹھنے بیٹھنے آپ کے نظام میں میری ڈیوٹی کیا ہے. مجھے میری وہ ڈیوٹی بتا دیں, بس ختم. جو آپ چاہتے ہیں, اور اگر وہ نہیں بتاتے خود ہی اپنی ڈیوٹی بنا لو. بلکہ کہو نا سبحان اللہ, کیونکہ انہیں حاجت تو ہے کوئی نہیں, ان کے تو آگے پیچھے دائیں بائیں بہت سارے لوگ, لہذا خود ہی کوئی ڈیوٹی بنا لو. حضرت یہ میری ڈیوٹی, میں حاضر اس کام کے لیے. چونکہ یہ جذبہ ہی کوئی نہیں ہے. اس جذبے کے نہ ہونے سے بنیادی جو اصول ہے وہ ٹوٹتا ہے, اور جب رول ٹوٹے گا فیض بند ہو جائے گا. فیض کے آنے کا کوئی تصور نہیں. رول یہ ہے آپ نے خدمت کرنی ہوتی ہے, کریں خدمت, جا کے وقت دیں, مل کے کہو سبحان اللہ. مال پیش کریں, اپنی صلاحیت پیش کریں, اپنا جو بھی آپ کو آتا ہے کام وہ پیش کریں. حضرت جی میرے لیے یہ کام آسان ہے, مجھے حکم دیں میں کروں. بس اس سے جج کر لیں آپ, انشاءاللہ کہو نا ذرا, انشاءاللہ میرے لیے آپ کا یہ کام آسان ہے, مجھے یہ حکم کر دیں, بس وہ کر دیں آپ. اور اس کو معمولی نہ پھر سمجھیں, چاہے وہ جوتا اٹھانے کی ڈیوٹی ہی کیوں نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی بھی سمجھ نہ آئی کہ کیا کروں, تو آقا دو جہاں کا عصا اٹھانا شروع کر دیا. بولو کیا کیا؟ عصا اٹھانا شروع, آپ کا ڈنڈا مبارک وہ اٹھانا شروع کر دیا. اور آپ نے فرمایا حضور میری ڈیوٹی. پھر تھوڑا سا ذرا وقت گزرا تو دیکھا کہ کوئی موقع مل جائے, پھر حضور کا جوتا مبارک اٹھانا شروع کر دیا. جہاں جاتے جوتا سنبھالنا اور ڈنڈا سنبھالنا, یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ڈیوٹی تھی. ایک دو بار ایسا ہوا کہ کسی اور صحابی نے یہ عمل کیا کہ آپ نے آپ کا ڈنڈا مبارک, عصا مبارک اور جوتا کسی جگہ رکھا, تو حضور نے, کیونکہ آپ کو بھی عادت پڑی ہوئی تھی, تو آپ نے فرمایا بھائی عبداللہ لائیے. کہا حضور بڑی معذرت, آج تو مجھے پتہ ہی نہیں کہاں پڑا ہوا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور میں آیا تھا تو کسی صحابی نے پہلے ہی سنبھال دیا. آپ نے فرمایا بھائی کس نے کیا؟ فرمایا حضور مجھے سعادت ملی ہے, میں نے رکھا ہے. کہا نہیں, یہ عبداللہ کی ڈیوٹی ہے, یہ آپ نے نہیں کرنا. اس کو کہ میں نے اسی پوچھنا کرنا ہے. اور نہ کہ میں انہوں پوچھا کنوں پوچھا گا میں اپنے جوتے دے بارے. ایک بندے دی ڈیوٹی, لہذا ڈیوٹی انہیں دے دی.
تو صحابہ اتنا خوش ہوئے بجائے حسد کرنے کا، استغفر اللہ. ہمارے تو حسد ہوتا ہے نا، یار بڑا کام کرتا ہے، بڑے کام کرتا ہے، سب نال نال ہی رہتا ہے. او بھائی حسد کیوں کرتے ہو؟ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے اسے موقع دیا ہوا ہے، تو بد نصیب ہے وہ خوش نصیب ہے. خوش ہو جاؤ. اور وہ صحابہ خوش ہوئے. فرمایا بھائی آج کے بعد تیرا نام عبداللہ بن مسعود نہیں. کہا کیوں؟ میرا نام بدل دیا. کہا ہاں بدل دیا. کہا کیا نام؟ صاحب النالین والعصا. کہا ڈنڈے اور جوتے والا. آج تو بعد تیرا نام ہی ہے. صحابہ نے نام ہی بدل دیا. تو خدمت نہ ہی کرنی پڑے. میں آج بھی ابھی میرے اللہ شفا دے دعا کرے میرے چھوٹے بھائی کی، آج کچھ معاملہ ہاسپٹل میں ہے. تو میں اہلیہ آ رہی تھی تو ان سے یہی بات میں کر رہا تھا کہ لوگ خدمت اور دعا لینے والے کام ہی نہیں کرتے. دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی. وہ کرو جسے دعا دل سے نکلے. تم ایسا کام کرو کہ تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہ رہے. یہاں یہ حال ہے کہ جا دعا کرا دیں. داتا صاحب جا کے دعا کرائی پھر دیں، جا کے دعا کرا دیں پھر دیں لوگوں کو. او بھائی کرائی نہیں جاتی دعا. تم آج تک اتنا بڑا تمہاری مطلب بھیجے میں یہ بات ہی نہیں گئی. دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی. دعائیں لی جاتی. پھر بولو کچھ ایسا عمل ہوتا ہے کہ دل سے دعا نکلے. یار کمال ہے یار، ایسا آج تو کمال ہو، ایسا کام کیا. آج ان کے ایک ساتھی آئے ہوئے تھے، انہی کے دوست تھے. وہ بیچارہ ہر جگہ بھاگ رہا تھا. کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، کبھی کسی کو فون کر رہا تھا. اس کا دوست تھا، اسے ہم سے بھی زیادہ فکر تھی. تو جب میں اسے دیکھ رہا، کبھی اوپر جاتا ہے سیکنڈ فلور پہ، تھرڈ فلور، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر دائیں. اچھا جی فلاں ڈاکٹر بھاگ رہا ہے. میں اسے دیکھ رہا تھا تو مسکرا رہا تھا. میں کہ یہ ہے دعائیں لینے والے کام. اب اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بولو ہمارے دل سے دعا نکل رہی ہے، میرے بھائی کے لیے بھاگ رہے، تو میں دل سے کہوں گا مولا کرم فرما، میرے بھائی کے لیے یہ بھاگ رہا ہے بیچارہ. تو ہمیں اللہ یہ سمجھا دے انشاءاللہ. کہو ذرا، خدمت سے دعا نکلتی اور خدمتیں کرنے والے ہی بڑے بنتے ہیں. اگر آپ خدمت کے بغیر بڑا بننا چاہتے ہیں آپ بڑے بے وقوف ہیں. کچھ ہی سالوں میں وہ آپ سے رتبہ لے لیا جائے گا. اور اگر آپ خدمت کر کے بڑے ہوں گے تو دنیا جہان الٹی ہو جائے آپ کا رتبہ نہیں چھین سکے گی، کیونکہ آپ نے خدمت کر کے وہ رتبہ لیا ہے. وہ برکتیں آپ کو خدمت کر کے ملی ہیں، وہ مفت میں نہیں ملی ہوئی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض صاحبزادے ہوتے ہیں، پیر صاحب کے بیٹے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اس طرح خدمت تو کی نہیں ہوتی، لہذا ان کی وہ برکت، وہ وقت اس نظام میں نہیں ہوتی. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو وہ صرف مرید ہوتے ہیں لیکن 10-12 سالوں 15 سالوں سے خدمت پہ لگے ہوتے ہیں. اللہ انہیں زیادہ درجے اور مقام عطا فرمائے. صاحبزادے کو نہیں وہ ملتے، اس مرید کو مل جاتے. کیوں؟ بولو سارے بولو، خدمت کی. تو ڈھونڈو وہ طریقہ جس سے خدمت ہو. یہ تمہارے اوپر. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے جو ہیں وہ خدمت. میں نے صاحب کی بلا میرے پیر و مرشد اللہ ساری رحمت ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے، آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ حضور سب سے بڑی خدمت شیخ کی کیا ہوتی ہے؟ قیمتی سوال ہے کہ نہیں؟ بڑا قیمتی سوال کہ سب سے بڑی خدمت کیا ہے، کیا کیا جائے جو سب سے بڑا ہو. گو سارے کام ہی اچھے ہوتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا، سارے کام ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن بڑی خدمت کون سی؟ تو آپ نے مجھے وہ واقعہ سنایا جو میں نے ابھی جمعے میں آپ کو سنایا تھا. آپ نے حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے بات سنائی. آپ نے فرمایا بیٹا آپ نے بڑی خدمت پوچھی ہے تو سنیں. با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے کہ ایک مرید آیا اور اس نے آپ کو ایک بڑی خوبصورت چادر تحفے میں دی. بڑی خوبصورت چادر، گرم سردیاں تھیں، گرم چادر تھی. تو آپ نے لے لی. آپ نے فرمایا تحفہ لینا حضور کی سنت ہے، تو ٹھیک ہے اللہ تجھے برکت دے. آپ نے لے لی. فرمایا حضور اس طرح نہیں، اسے ذرا اوڑھ کے دکھائیں. تو فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے کھولی، اسے اوڑھ لیا، اسے اچھی طرح سے اوڑھ لیا. جب اوڑھ لیا تو وہ خوش ہو گیا. تھوڑی دیر گزر گئی تو قریب ایک اور سامنے مرید بیٹھا. اس نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں اور مجھ پہ کرم ہو تو یہ چادر آپ مجھے عطا فرما دیں.
آپ نے فرمایا اچھا کیا وجہ؟ کہا حضور بس آپ کا فیض ہے، برکت ہوگی، آپ کی جسم سے چادر لگی ہے تو یہ مجھے دے دیں۔ اسی وقت انہوں نے اتاری، اس کو طے کیا، طے کر کے تو اس مرید کی جولی میں رکھ دی۔ اس نے وہ لے لی، بڑا خوش ہوا، آنکھوں سے لگائی، چوما، پیار کیا اور سینے سے لگا لی۔ آپ اسے دیکھتے رہے یوں کر کے نا، دیکھتے رہے وہ کیا کر رہا ہے چادر کے ساتھ، کبھی چوم رہا ہے، کبھی سینے سے لگا رہا ہے، جو کرتے ہیں مرید، بولو یہی کرتے ہیں نا، تو وہ کر رہا تھا۔ تو آپ نے وہ جب دیکھا تو آپ نے اسے کہا ادھر آؤ، پاس کر لیا، کہا بات یہ ہے کہ ابھی یہ تم نے چادر لی ہے تو کیا سوچ رہے ہو اس کو لے کے؟ کہا حضور ظاہر ہے آپ کا فیض، برکت، تبرک ہے نا۔ اور میں اچھا چلو دیکھو اصول سمجھ لو، اگر تم میری یہ جلد بھی پہن لو تو بھی تمہیں وہ نہیں ملے گا جب تک وہ کرو گے نہیں جو میں کر رہا ہوں۔ بہت بڑا اصول دیا، مریدوں کی بنیادیں ہلا دیا، مریدی چکی پھیرے نے۔ جب تک وہ کرو گے نہیں جو میں کر رہا ہوں، فیض کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تم اٹھا کے یہ چادر لے جاؤ، میری جلد بھی پہن لو، بے شک وہ کرو جو میں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا حضور بس کافی ہے میرے لیے، اس سے آگے بات نہ کیجیے گا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں سمجھ آ گئی، میں جی آ گئی۔ کہ یہ سب سے بڑی خدمت کہ جو شیخ کا مشن ہے وہ مشن تم چلاؤ آگے، اس مشن کو آگے چلاؤ، اور اس مشن میں پرزے بنو، کوئی پرزہ بن جاؤ۔ حضرت میری ڈیوٹی آپ کے مشن میں یہ ہے، یہ میرا یہ کام ہے خدمت کا، یہ میں کروں گا، آپ کی ٹینشن چھوڑ دیں اس کی، یہ میرے والے، یہ آپ ٹینشن لیس ہو جائیں، اس کام میں تسلی رکھیں، یہ میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو، آپ اس میں بالکل پریشان نہ ہو۔ بتائیے شیخ کے لیے کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ فلاں ڈیوٹی فلاں بندے نے لے لی ہے، وہ کام کرے گا، تو اس کے لیے تو یہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا اصول ہے، انشاءاللہ کہو گے خدمت شیخ، یہ سب سے بڑا اصول۔ تیسرا اصول یہ ہے صحبت شیخ۔ کیا بولو؟ صحبت شیخ۔ صحبت شیخ مطلب کہ اپنے حضرت کے پاس جانے کا ہمیشہ شوق رکھنا، ان کے پاس جانا، صحبت، ان کی قربت کی کوشش میں لگے رہنا، اور اس کے رویے سے لگے کہ اسے بڑا ہی شوق ہے، یہ میرے پاس بیٹھنا چاہتا ہے۔ کھچ کھچ کے آنے کا تصور نہ ہو، کبھی آیا کبھی گیا کا تصور نہ ہو، موسمی پرندہ نہ ہو، کبھی اڑا کبھی آیا کبھی چلا گیا، یہ تصور نہیں ہوتا۔ صحبت شیخ کا مطلب ہے ہر وقت دل میں ایک حصے کے اندر یہ دعا چلتی رہے، مولا کب حضرت کی صحبت نصیب ہو، ایک حصہ دل کا آپ کے لیے وقف ہو، ہر وقت ہو، کب قریب ہوں گا، کب موقع آئے گا، کب وقت آئے گا، کب زیارت ہوگی، کب آپ کا میسج آئے گا، کب مجلس ہوگی، کب مجھے موقع ملے کہ میں آپ کی صحبت میں بیٹھوں۔ یہ شوق ہونا یہ طریقت کا بہت بڑا اصول ہے۔ صحبت کے شوقین لوگ، اب دیکھو صحبت کا معاملہ سمجھا دوں۔ صحبت کا معاملہ ایسے ہے جیسے دریا کے کنارے اگا ہوا درخت جسے پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحبت کا معاملہ ایسے ہے جیسے نہر کے کنارے اگے ہوئے درخت، انہیں پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی پائپ لے کے نہر کے کنارے پانی دینا ہو، دیکھو کتنی وہاں پہ ہریالی ہوتی، اس لیے کہ پانی آٹومیٹک مل رہا ہوتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے کام آٹومیٹک ہونے لگیں، تم اپنے حضرت کے قریب بیٹھا کرو، تمہارے سارے کاموں میں اللہ برکت ڈال دے، تمہارے سارے کاموں میں رحمت پیدا ہوتی۔ یہ صحبت لینا، بیٹھنا، سنگت لینا، آہا لفظ بڑا پیارا ہے، سنگت، سنگت میں بیٹھنا، سنگی بننا ان کے، یہ کیا بات ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ جب کوئی ان کا سنگی بنتا ہے تو اللہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ تم تو آج مرید ہوئے ہو، جتنی برکتیں اس وقت ان پہ نازل ہو رہی ہیں تمہارے اوپر بھی اترنا شروع ہو جاتی۔ لہذا وہ صحبت کا فیض، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ پہنچنا، بیٹھنا، وقت دینا،
اور ڈھونڈنا حضرت کہاں ہے اس وقت، اگر موقع ملے 5 منٹ آ جاؤں، حضرت کہاں ہے اس وقت، اگر 10 منٹ آ جاؤں. تو اگر ایسا ہے تو تم طریقت کا اصول پورا کر رہے ہو، تم شاہ نقش بند کی عین تعلیم کے اوپر ہو. مل کے کہو سبحان اللہ. عین تعلیم کے اوپر ہو کہ تم اس صحبت کے متلاشی ہو، بہانے سے کرتے ہو. ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر، نماز عشاء پڑھ لی، دعا ہو گئی، حضور نے الوداع کہہ دیا، آپ تشریف لے جانے کے لیے تیاری کرنے لگے کہ اٹھے، دعا بھی ہو گئی، وہ صحابی بھی اٹھ کے چلے گئے. گھر گئے تو لیٹے بستر پہ، تھوڑا سا سونے کی کوشش کی، نیند نہ آئے. سوچا یار نیند نہیں آ رہی، اس سے بہتر ہے جا کے ایک دفعہ پھر نہ زیارت رسول کر رہا ہوں، ذرا اٹھو دوبارہ، شاید حضور مسجد میں ہی ہوں. حالانکہ پتا تھا کہ حضور مسجد میں نہیں ہوتے، وہ عشاء کے بعد چلے جاتے، اپنے حجرے میں چلے جاتے. لیکن آپ وہی کہ جس کو تانگ ہو، بولو تانگ ہو جسے، یہاں تو تانگ ہی کوئی نہیں نا، نہ ہی جانا پہ، نہ ہی نظر آ جاتے تھے، بہنا پہ جانا ہے. جب یہ طریقہ ہے تو آپ طریقت کا اصول ہی پورا نہیں کر رہے تو برکت کہاں سے آنی. تو اٹھے اور جا کے مسجد نبوی کی طرف جب پہنچے تو اللہ نے قسمت کا ستارہ چمکا دیا. اتفاق یہ ہوا کہ حضور ابھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ تشریف فرما تھے، اور آپ نے کالے رنگ کی یمنی چادر اوڑھی ہوئی تھی. کالے رنگ کی یمنی چادر اسے اوڑھا ہوا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میری قسمت نے اس دن مجھے ایسا منظر دکھایا. اتفاق یہ تھا کہ آسمانوں پہ 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا، اور میں نے زمین پہ سامنے دیکھا تو حضور بھی تشریف فرمائے. فرماتے میری آنکھیں اس بات پہ حیرت زدہ رہ گئیں کہ میں کس کو دیکھوں، کیا 14ویں کا چاند زیادہ چمک رہا ہے یا میرے نبی کا چہرہ زیادہ چمک رہا ہے. فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا. تو صحبت کے لیے پہنچ گئے تو یہ حدیث بن گئی، نہ جاتے تو یہ حدیث نہ بنتی. اللہ تو متلاشی رہنا، جا کے بیٹھنا. وہ کتا یاد کریں جو اصحاب کہف کا تھا، بولیے نا، اس نے کیا کیا تھا؟ صرف صحبت لی تھی، ساتھ بیٹھا تھا. اللہ نے 6 بار سورہ کہف میں اس کا ذکر فرمایا. یارو نسل کا کتا، ذات کا کتا، برادری کا کتا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن اللہ نے اسے سورہ کہف میں ذکر فرمایا. بزرگوں نے تفاسیر میں لکھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا حضور سے، حضور اس کی کیا وجہ ہے، بار بار اللہ سے کتے کی بات کرو. وہ 4 تھے، 5واں کتا تھا، 6 تھے، 7واں کتا تھا، 7 تھے، 8واں کتا تھا. حضور یہ کیوں بار بار؟ کہا اس لیے کہ وہ اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھنے والا تھا. تو اللہ نے کتے کا بھی ذکر، اس لیے صحبت کو سمجھا جائے اور اس کی تانگ رکھی جائے. آج ہم محروم ہیں، ہمارے حضرت ہم سے ذرا دور ہیں لیکن چلو وہ ذہنی اب صحبت اور باطنی صحبت کے ساتھ جن کے قریب ہیں وہ کبھی بھی اس سے بیگانہ نہ ہو. سالہ بدی جا کے ملنا، وہ جا کے عرس پہ جا کے شامل ہو جانا، یہ کون سی تم نے جو ہے وہ شروع کی ہے. یہ روایت نہیں ہے. یہاں تو جناب دن نہیں چڑھتا جب تک محبوب نظر نہ آئے، شام نہیں ہوتی جب تک محبوب نظر نہ آئے اور ان کا ذکر نہ ہو. تو صحبت کے متلاشی رہیں انشاءاللہ کہوں. اور تیسرا ہے محبت شیخ. چوتھا بولو کیا ہے؟ بولو محبت شیخ. اپنے شیخ سے اتنی محبت کی جائے، اتنا پیار، اتنی محبت ہو، اور اندر سے اور دل سے ہو، اس لیے کہ یہ اللہ کے راستے میں میرے راہبر ہیں، مجھے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، مجھے اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، اور جہاں کہیں میں غلط ہوتا ہوں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھے رستے پہ ڈالتے ہیں. جہاں کہیں میری کوئی کمی ہوتی ہے میری اس کمی کو پورا کرتے ہیں، اور میری کوتاہیوں پہ پردے بھی ڈالتے ہیں. مجھے بے عزتی اور شرمندگی نہیں دیتے، شرمندہ نہیں کرتے مجھے، اور تو یہ غلط کرتا ہے اور تو فلاں بھی غلط کرتا ہے. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. بڑی محبت سے مجھے گائیڈ بھی کرتے ہیں اور میری خامیوں پہ پردے بھی ڈال دیتے ہیں. ہاں، یہ میرے حضرت کا چونکہ احسان ہے، اس لیے مجھے ان سے سچی محبت. میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر محبت کرنی ہے نا، اگر واقعی تمہیں پیار کرنا ہے
تو اللہ والوں سے محبت کرو، کیونکہ یہ وہ محبت ہے جو ایک وقت آئے گا حضور کی محبت میں بدلے گی، اور وہی محبت پھر اللہ کی محبت میں بدلے گی۔ پیر نگر نو جا کے نبی نگر نو جا، نبی نگر چ بہ کے یار دا درشن پا۔ جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ محبت شیخ ہوتی ہے جو محبت رسول میں بدلتی ہے، بولو، اور محبت رسول محبت خدا میں بدلتی ہے، جو اصول ہے۔ نہیں ڈائریکٹ ہی اللہ نہ پیار کرنا، کیسے؟ اللہ کو دیکھا آپ نے، اللہ کو سنا آپ نے، اللہ کو سونگا آپ نے، اللہ کو چکھا آپ نے، اللہ کو ٹچ کیا آپ نے۔ جب یہ پانچوں چیزیں آپ نے نہیں کی، آپ اللہ کے ساتھ محبت کیسے کر سکتے؟ وہ پہلے چیز دیکھو جو چھوئی جا سکتی ہے، جو دیکھی جا سکتی ہے، جو سونگی جا سکتی ہے، جو ٹچ کی جا سکتی ہے، اس سے محبت پھر اللہ کی محبت کی طرف جائے گی۔ تو محبت شیخ اللہ، دیکھیے اللہ نے اسی لیے قرآن میں بھی اس بات کا اظہار کیا اور واضح کر دیا قرآن میں اللہ نے کہ محبت کس سے ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ سنو سنو، تمہیں اگر محبت کرنی ہی ہے تو واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یا اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ محبت کرتا ہے، اللہ تمہیں کیوں بتا رہا ہے بھائی؟ بولو نا بھائی، یہ مجھے کیوں بتا رہا ہے اللہ؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے میں بھی کرتا ہوں، تو بھی کر۔ اللہ سے محبت اللہ والوں کے ذریعے ہوتی، اللہ اللہ کیے جانے سے، سارے بولو، اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے۔ وہ محبت کا ایک عنصر ہوتا ہے، پیار کا عنصر ہوتا ہے، ایک عشق ہوتا ہے، اور یہ عشق کی داستانیں ہوتی ہیں، محبت کی، پیار کی داستانیں ہوتی ہیں، جو اگر آپ کے اندر نہیں ہے، عشق کی رمق ہی کوئی نہیں ہے آپ کے اندر، اور آپ کے آنسو نہیں نکلتے، آنکھیں گیلی نہیں ہوتی، اور کبھی آپ کا دل تڑپتا ہی نہیں ہے، تو آپ کہاں کے مرید ہیں بھائی؟ چوک مریدی تو نہ صحیح تھو، جس کو تڑپنا ہی نہیں آتا، جس کی آنکھیں برستی نہیں ہیں، جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں کبھی آئے، جس کے دل میں کبھی ایسا اندر ابال اور طوفان اٹھا ہی نہیں ہے، وہ کون سا مرید ہے؟ جو محبت کے لفظ کو ہی نہیں جانتا، جو عشق اور پیار کو نہیں جانتا، جو عشق اور محبت کے معنی نہیں سمجھتا، اسے آپ کیا سمجھائیں گے؟ اسے آپ کیا قرآن پڑھائیں گے؟ کیا اسے حضور کی باتیں سنائیں گے جس کے اندر پیار ہی نہیں ہے؟ تو یہ بے عشق کے لوگ، انہوں نے دنیا اجاڑ کے رکھ دی۔ عشق والے تو محبت ہی کرتے ہیں، بس پیار ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنائے انشاءاللہ۔ تو یہ محبت رسول کا ایک بہت بڑا راستہ ہے، محبت شیخ۔ اور آقا دو جہاں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، حضور کو بھی اس کی بڑی پرواہ تھی، نہ بولو نا کہ یہ محبت کتنی بڑی چیز ہوتی۔ فرمایا ابوبکر، اللہ سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے زیادہ محبت ہے؟ ان سے بھی یہی پوچھا تھا، یعنی مجھے 5 نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی، محبت کس سے؟ بولیے کیا سوال کیا؟ پیار کس سے آپ کو؟ تو فرمایا کہ حضور اللہ سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی ذات، اللہ کا پیار ہمیں دیا کس نے؟ آپ نے دیا ہے، تو آپ کی محبت ہوگی تو اللہ سے پیار ہوگا، لہذا ابو بکر کو آپ سے زیادہ محبت کی بات کی۔ ہم اس میں بھی مار کھا جاتے ہیں، اور چونکہ وہ اندر طلب اور پیار ہوتا کوئی نہیں، لہذا کھچے کھچائے آتے ہیں، کھچے کھچائے بیٹھتے ہیں۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ محبت انسان کو جب ہو جاتی ہے نا، سنو، جب محبت ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے ہر نیک کام آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے ذکر کرنا آسان، دروشی پڑھنا آسان، قرآن پڑھنا آسان، قرآن آسان کورس کرنا آسان، آپ کے لیے دین کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو محبت ہے کہ دین والے کے ساتھ خود ہی آسانیاں پیدا ہوتی۔ اور جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یار نہ یہ ذکر کرتا ہے، نہ یہ درود پڑھتا ہے، نہ یہ اس کا انداز اس طرح شیخ جیسا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ محبت والا نہیں ہے بیچارہ، یہ بس ہے بس نام کا مرید بنا ہوا ہے، اصل پیار کوئی نہیں اس کو۔ ورنہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو تمہارا سب کچھ بدل دیتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تم بدل نہ جاؤ، یہ محبت بدل دیتی ہے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، یہ کبھی سنیے مثال؟ کیسے؟ اس لیے کہ خربوزہ جب خربوزے کے قریب آتا ہے تو اسے اپنے جیسا وہ پیار محسوس ہوتا ہے، اس پیار کو دیکھ کے دونوں خربوزے ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم شیخ سے محبت کرو
اور شیخ جیسے نہ بنوں، یہ ممکن نہیں. تو اللہ ہمیں ایسا بنائے انشاءاللہ. کہو محبت شیخ یہ ہماری بنیادوں میں، اور اس میں کبھی کمپرومائز نہ کرو. میرے حضرت، اللہ ظاہر ہے آپ سے یہ سارا کچھ سیکھا. تو مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھے ایک بات پوچھی تھی جب ابھی خلافت نہیں دی تھی بچوں کو، تو مجھے آپ نے پوچھا کہ خلافت کا ارادہ ہے کسی کو دینی ہے؟ میں نے کہا جی ابھی ارادہ تو ہے، لیکن ابھی بس کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پوری ہو جائیں، تو پھر آپ نے جو حکم دیے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. فرمایا ہاں دیے تو ہیں، لیکن کیا مطلب کوئی اس پہ پورا نہیں بھی اتر رہا. میں نے کہا حضور ہیں تو صحیح، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ذرا اور محنت کر لیں. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو ضرور دیکھو، ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں. جیسے آپ نے مجھے 3 موٹی موٹی خوبیاں جو بتائیں: 1 وہ قرآن کا بہترین علم رکھتا ہو، 2 حضور کی سنتوں کا پیکر ہو، 3 وہ علانیہ گناہ نہ کرتا ہو، کوئی بھی گناہ کا کام وہ نہ کرتا. فرمایا یہ بڑی موٹی موٹی چیزیں ہیں. پھر فرمایا کہ اچھا چلو اگر سارا کچھ نہیں دیکھنا تو میں آپ کو ایک چیز نہ بتا دوں، آپ اسی کو دیکھ کے تو دے دیا کریں. کیا کہا بولو؟ اسی کو ایک چیز کو دیکھیں اور دے دیں. حضور یہ تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ سارا کرائٹیریا چیک کرنے سے بہتر ہے کسی ایک چیز کو دیکھ لیا جائے. فرمایا یہ دیکھیے کہ کون ہے جو آپ سے محبت میں سب سے بڑا ہے. بس میں کہا حضور اب سمجھا بھی دیں. تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب محبت ہوگی نا تو قرآن بھی آ جائے. بولو نا، محبت ہوگی تو نماز بھی آ جائے گی، محبت ہوگی تو حضور جیسا چہرہ بھی بن جائے گا، محبت ہوگی تو دین کا سارا عمل وہ پورا کرے گا. کیوں؟ اس سے آپ سے محبت بڑی. اور اگر پیار نہیں ہے نا تو جتنا مرضی اس سے آپ سمجھاتے جاؤ گے، وہ ایسی پتھر ہے اور پتھر کے اوپر پانی گرتا رہتا ہے، پانی بکھرتا رہتا ہے، پتھر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایسا آسان کرائٹیریا آپ نے مجھے دیا. تو فرمایا بس یہ محبت ہی جو سب کچھ کرا لیتی ہے. تو اللہ ہمیں سچا پیار دے اپنے بزرگوں کے ساتھ، راج کے محبت کی. بھائی اگر ان سے نہیں کرنی کدے نہ لے. مجھے بتاؤ نا، کوئی اور بندہ لاؤ نا کہ نہیں ان سے کر لیتے ہیں. بھئی آپ کا شیخ ہے، اس سے بڑا محبت کا اور انداز اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اور کون ہے جو اس کا حقدار ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا جملہ بولتے ہیں جو کہ عام عوام میں بولنے والا تو نہیں ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن چلیں صرف اس لیے کہ آپ نے اس کو مکتوبات شریف میں لکھا اور آپ نے اسے، ظاہر ہے آپ نے بھی تو کسی حوصلے سے کیا ہوگا، جب بیان کیا ہوگا اسے بولو تو اس وقت آپ کو بھی تو ڈر ہوگا کہ یہ کتنا بڑا جملہ بول رہا ہوں. لیکن بول گئے، بولا بھی، لکھا بھی، اور مکتوبات شریف میں درج ہو گیا اور آج تک لوگ اسے پڑھتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے میرے شیخ سے اتنی محبت ہے کہ میرے شیخ سے بڑا دنیا میں کوئی ولی نہیں ہے. کوئی ولی میرے شیخ سے بڑا نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی آ کے مجھ سے کہے کہ میں ثابت کرتا ہوں فلاں شخص زیادہ بڑا ولی ہے، فرمایا میں کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. بولی میں کسی سے اس میں مناظرہ ہی نہیں کرنا چاہتا. چھوڑ دو میرا اور میرے شیخ کا معاملہ ہے. میں جانوں اور میرا شیخ جانے اور اللہ جانے. اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی ولی ہے تو میرے شیخ سے بڑا کوئی ولی نہیں. یہ لکھا. ہم چیک کرتے رہتے نہیں وہ فلاں زیادہ بڑا، وہ فلاں زیادہ، وہ فلاں. کیا کرتے ہو بھائی؟ یہ ایسا راستہ ہے جس پہ ایک ہی شخصیت ہے اور اسی کے ساتھ چلنا ہو، اور وہ محبت کے ساتھ. ایک اور جملہ ہے وہ میں نہیں بولنا چاہتا، وہ رہنے دو. وہ بول دیا تو ہمیں دماغ پھر کی نہ بول، مجھے مشکل ہو جاتی ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے. اللہ توفیق دے. اگلا جو ہمارے سلسلے کا جو طرہ امتیاز ہے، سلسلہ نقشبند کا بہت بڑا ہمارا امتیاز، فرق، وہ یہ ہے کہ ہمارے مرید کو ایک آن کے لیے بھی اللہ سے دوری نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اور پیچھے بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ کس کو بولیں؟ ایک آن کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ سے دور نہیں. یعنی باقی سلاسل میں تجلی برقی ہے، کبھی آئی کبھی گئی، کبھی اللہ کا قرب ہوا کبھی دور ہوا، کبھی زیادہ چلا کبھی تھوڑا چلا، کبھی جو ہے وہ ایسے ایک دم سے لائٹ آ گئی جناب پھڑک اٹھے، ہیں جی پھڑک اٹھے اور وجہ دیوار دے نال جا کے. یہ چیزیں ہمارے سلسلے میں نہیں. ہمیں ہر آن اللہ کی قربت حاصل رہتی، ہر آن. لہذا اس سلسلے کے بزرگوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ بڑے پرسکون ہوتے ہیں. ان میں یہ پھڑکنا، تڑپنا
اچھلنا کودنا یہ نہیں ہوگا، یہ ہمارے سلسلے میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ پہلے ہی اللہ کے قریب ہے. جب قریب ہوتے ہیں تو اچھلنا کودنا بند ہو جائے. جو دور ہوتے ہیں وہ اچھلتے کودتے ہیں، مینوں لے جاؤ کول اور خدا دا نام مینوں کول لے جاؤ کسی طریقے. وہ اچھلتے ہیں، دیواروں سے ٹکراتے ہیں، فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. ہمارے سلسلے میں سکون ہے، اس میں تسلی ہے، اس کے اندر ایک آن کے لیے بھی اللہ سے دوری نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے دوری نہیں. لہٰذا یہ بہت بڑا ہمارا انداز ہے. اور اسی لیے شیخ کو جب آپ دیکھیں کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر بندہ سوچے تھوڑے سوندہ ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے آرام سے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اندر سے کتنی لہریں سمندروں کی اٹھ رہی ہیں، لیکن چہرہ پرسکون ہے. چہرے کے اوپر ایسے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، اور اندر اللہ کا قرب چھلانگے مار رہا ہے، برکتیں رحمتیں لٹ رہی ہیں، لیکن سامنے سے نظر آئیں گے جیسے بالکل تسلی ہے، کچھ بھی نہیں. تو یہ انداز سلسلہ نقشبند کے اندر ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. یہ ہمارے سلسلے کے اندر یہ بے چین نہیں ہوتے. یہ کبھی بھی تمہیں ایسا نظر نہیں آئے گا کہ ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی اور ایسا ہو کہ یہ تیزی سے کوئی کام نا، آہستہ سکون تسلی. کیوں؟ پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے. بھائی بھاگے تو وہ جو بھی پیچھے ہے، جو پہلے ہی پہنچا ہوا ہے وہ کیوں بھاگے؟ تو اللہ نے توفیق اس سلسلے کے اندر یہ رکھی ہے کہ اس کے بزرگوں میں ایک آن بھی اللہ کے ساتھ دوری نہیں ہوتی. پھر ہمارے سلسلے کا بہت بڑا امتیاز، بہت بڑی ہمارے سلسلے کی خوبی یہ ہے کہ اس سلسلے کے اندر اللہ نے بڑے بڑے شیروں کو جمع کیا. سبحان اللہ. ہما شیران جہاں ای سلسلہ نند، سارے جہان کے شعر اس سلسلے کے اندر. اس سلسلے کو اللہ نے بڑے بڑے نام دیے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہو جائیں اور ہمارے جو 40 نام ہیں ذرا ان ناموں کو پڑھیں، اور پھر جو سمجھدار آدمی ہے وہ ذرا ریسرچ کرے کہ یہ کن کے نام پڑھ رہا ہوں. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ، جن کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ساری زندگی میں امام جعفر صادق کے 3 سال صحبت کے نہ ملتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا، مارا جاتا. وہ 3 سال جو مجھے ملے اس سے میری اصلاح ہو گئی اور میں نیکی کے اس راستے پہ چل پڑا جو اللہ نے مجھے دیا. یہ تھے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ. پھر حضرت با یزید بستان مل گئے تھے، جاؤ نا سبحان اللہ. حضرت با یزید جس نے معرفت کے سمندروں کو پیا، وہ حضرت با یزید ہمارے سلسلے میں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اسلام نے فرمایا سلمان تو اس قدر اللہ کا قرب رکھتا ہے کہ اگر تو چاہے تو اوجے سریا پہ بھی اللہ کا قرب ہو تو کھینچ کے زمین پہ لے آئے. اے سلمان تو میرے گھر والوں میں سے ہے، تو میرے اہل بیت میں سے ہے. وہ سلمان فارسی سلسلہ نقشبند میں. اللہ پھر کون ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کے ساتھ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ کہلاتا، مجددیہ کہلاتا. حضرت شاہ نقشبند، حضرت جو ہے وہ حضرت سلمان توسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ، محمد علی رامیتری رحمۃ اللہ علیہ. بڑے بڑے نام. اور خصوصاً مجھے کہنے دو حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم نقشبنداں، نقشبندیوں کے غوث اعظم حضرت عبید اللہ احرار. تم کیا جانو یہ کون لوگ ہیں؟ تم کیا جانو؟ تو کی جانے پول یہ مجھے نارکلی دیاں شانہ، پتہ تو کرو یہ کون لوگ ہیں، یہ کن کے نام بول رہا ہوں میں. حضرت نور محمد چرائی رحمۃ اللہ، چورا شریف جن کے نام سے چلتا ہے، ان کے نام کے ساتھ آج بھی ڈنکا بجتا ہے. حضرت نور محمد چورائی، حضرت اللہ اکبر، حضرت چندن شاہ نوری رحمت اللہ علیہ آل محا شریف، المعروف قطب عالم جن کا لقب تھا. بڑے بڑے نام. اور ہمیں اللہ نے ان بزرگوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ ان میں سے ایک ہی اگر قیامت کے دن ہمارے حق میں کھڑا ہو گیا نا، نہیں مجھے کہو سبحان اللہ، ایک بھی کھڑا ہو گیا تو کافی. کہاں کے 40 نام ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس وقت کہ وہ ہمارے لیے اگر وہاں کھڑے ہو گئے نا
یہ ہمارے مرید ہیں. تو اللہ کہ ہو اتنے بزرگ کٹھے ہو گئے ہو، وہ کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ ہمارے بچے ہیں. اور چھوڑو یار، اتنے آ گئے ہو، یہاں تو ایک ہی کافی تھا، مجدد پاک ہی آ جاتے کافی تھے، تم سارے کٹھے ہو کیا؟ تو یہ ہماری طاقت ہے. میں کہو نا سبحان اللہ، یہ ہماری پاور. ہم کوئی للیوں کے بال نہیں ہیں، ہم کوئی کمزوروں کے بچے نہیں ہیں. بڑے بڑے اللہ والے ہمارے پیچھے کھڑے اور ان کے نام ہمارے ساتھ جڑے. ہم برے ہو سکتے ہیں، ہم میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے اندر ہو سکتا ہے کمیاں کوتاہیاں ہوں، ہمارے بزرگوں میں کوئی کمی نہیں. بہت بہت بڑے بزرگ، اور نام لو شانوں کے، آج بھی پرچم اونچے. اللہ، یہ ہے نقش بند سلسلہ. تو یہ ساری ہماری خوبیاں، ان کو ہمیشہ یاد رکھ کے، یار میں کوئی عام بچہ ہوں کیا؟ ہم کوئی عام سلسلے میں شامل ہوں؟ بھائی میرے پیچھے بڑے نام. یہاں تو کسی کا باپ دادا کو کلیکٹر لگ جائے، کوئی وزیر ہو جائے، وہ 6 نسلیں ہوتا نام نہیں بول دیا. میرے جو ہے وہ فلاں دادا جی فلاں جگہ لگے ہوئے تھے. ہمارے پیچھے تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے، وہ بھی ہمارے پیچھے کھڑے. ہمارے پیچھے تو مجدد پاک کھڑے. میں کبھی اپنی آپ کو بات سناؤں نا، تو میری بہت بڑی جتنی بھی میری اپنی جو ایک خاص، میں اپنی ظاہر میری اپنی بھی تو ہے نا ایک قوت، ایک اپنا بھی اپنا ایک انداز ہے نا، اس کے پیچھے 90% میری یہی سوچ ہوتی. میں جب بھی کوئی بڑا کام کرنے کی سوچتا ہوں تو ذہن سوچ کہتی ہے کہ یہ کیسے، اللہ پتہ تیرے پیچھے کون ہے، تو شروع کر، صرف نام لے، تیرے پیچھے ساری برکت ہوتی اتر آئے گی. یہ سوچ کے چلتا ہوں. آپ بھی یہی کر. آپ کے پیچھے نام ہے، یا تو کہیں نا جھوٹ ہے، استغفر اللہ، سچ ہے نا. جب سچ ہے تو ڈر کس بات کا ہے؟ کریں. آپ کے پیچھے کھڑے ہیں وہ، اور اگر ناکام ہی ہونا ہے تو ان کے پیچھے ہی ہونا ہے. وہی جانن، انہوں نے پوچھا گے تھوڑا پتر ناکام ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے یارو؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ جدا پیو کھاندہ پیندا ہوئے تو دا بچہ بھوکا رہ جائے؟ یہ نہیں ہوتا. ہم چونکہ جانتے ہی نہیں کہ ہمارے پیچھے کھڑا کون ہے، اس لیے ذلیل ہوتے پھرتے ہیں. نہیں، سوچو کون ہے پیچھے. اللہ. تو لہٰذا یہ ہماری نسبت کا رنگ ہے، بہت بڑا رنگ. آخری جو ہماری طریقت کی پہچان ہے، بہت بڑی پہچان ہے یہ بھی، اور میں سمجھتا ہوں اس نے بھی ہمیں ایک خاص انداز میں الگ کر دیا، اور وہ ہے ذکر خفی. سارے بولو کیا ہے؟ ہم اونچی آواز سے ذکر نہیں کرتے. اونچا ذکر کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہاں اللہ کا نام ہے، جو بھی لے سارے لو بھائی، اونچا لو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تم سے. لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ سارے بولو خفی ذکر، ذکر قلبی، دل کا ذکر. اور حضور کی حدیث ارشاد فرمایا کہ آہستہ ذکر کرنے والا اونچی آواز سے ذکر کرنے والے سے 70 درجے بلند ہوتا ہے. 70 سیڑھیاں فرق پڑتا ہے. ایک بار جس نے دل سے اللہ کہا، اور جو زبان سے اللہ کہتا ہے وہ 70 بار کہے، اور دل سے ایک بار اللہ کہہ دے تو 70 درجے طے کر جاتا. یہ ہے ذکر قلبی، اور یہ ہمارے سلسلے کی پہچان ہے. کوئی اور سلسلہ یہ نہیں کراتا. قادری، چشتی، سہروردی، اویسی، نوری، کلندری، صابری، فریدی، نشائی، رفائی، بڑے بڑے اللہ والے دنیا میں، بڑے بڑے سلاسل، ان میں سے کوئی بھی ذکر خفی نہیں کراتا. صرف نقش بند سلسلے میں ذکر خفی کرایا جاتا. اور یہ ہماری پہچان. میں کہتا ہوں سبحان اللہ، یہ ہم لوگ، ہم ذکر خفی والے. یہ ہے، نہ آپ نے سنا، نہ انہوں نے سنا، نہ انہوں نے سنا، ہاں اللہ نے سن لیا. آئے گا ان کے کہو سبحان اللہ. یہ ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی. 2 نمبری بولو، ہو ہی نہیں سکتی. کسی کو دکھانا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ یا آپ سن رہے ہیں یا اللہ سن رہے ہیں. یہ ہے ذکر قلبی، دل کا ذکر. اور یہ دل ہے جس سے ساری نسیں پورے جسم میں جاتی. جب یہاں اللہ اللہ ہو رہی ہو تو آپ کے ہاتھ بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ کے کان بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، ایک ایک بال اللہ اللہ کرتا ہے. کیوں؟ یہاں سے اللہ اللہ پورے جسم میں. یہ ذکر قلب. تو یہ ہمارا سلسلہ ہے. اسی لیے حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خوبیاں جس مرید میں ہوں، مل کے کہو سبحان اللہ. ذرا بولیے کیا کیا؟ ذرا پہلی بول دو سنت رسول، دوسری بولو صحبت شیخ، تیسری خدمت شیخ، چوتھی محبت شیخ، پانچویں نہیں وہ آخری تھی، پانچویں سوچو، نہیں
نہیں. ہاں ہماری تجلی دائمی ہے، ہمارے ہاں تجلی برقی نہیں ہے، دائمی ہے، یعنی ہمیں کسی آن بھی اللہ سے دوری نہیں ہوتی. یہ ہے. اس کے بعد بولو ہم شیران جہاں ای سلسلہ نند، سارے جہان کے شعر ہمارے سلسلے کے اندر ہیں، اور یہ اندر کیفیت ہو ساتھ ساتھ، اور آخر میں ہمارا ذکر خفیہ ہے. یہ ساری خوبیاں ایک مرید میں اکٹھی کر دو. اور اس سے پہلے جو شرائط ہیں وہ یہی ہے کہ رزق حلال کماتا ہو، بولو حرام والا ہو اور یہ سارا کام کرے، کوئی فائدہ کوئی نہیں. بولو رزق حلال ہو، رزق حلال کمائے، محنت کرے، کام کرے، محنت کرے، کوشش کرے رزق حلال پہ، اور یہ ساری خوبیاں لے آئے. تو حضرت شاہ نقشبند نے اس کے لیے فرمایا ایسا میرا مرید جس قبر میں دفن ہوگا اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں 50 قبروں والے بخشے جائیں. نہیں چھوٹی سبحان اللہ، ہماری بات ہو رہی ہے یار، ہم سب کی بات، ہم سب کی. اب یہ میں نے نہیں کہا جی، کوئی مجھے آ کے نہ میرے ساتھ بحث نہ شروع کر دے. یہ سیدنا شاہ نقشبند کا فرمان ہے کہ ایسا میرا مرید جس میں یہ خوبیاں ہیں، وہ ساتوں خوبیاں اپنے اندر مضبوطی سے پیدا کرے، جس قبر میں اترے گا اس کی بخشش کا تو بات ہی نہ کرو، 50 قبروں والوں کو بھی بخشوا لے. اتنا نور اللہ اسے عطا کرے. تو کیوں نہ ہم فخر کریں، کیوں نہ ہمارے سینے چوڑے ہوں، کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کریں، کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہر روز اس بات پہ شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر تو نے اپنا ایک ایسا سلسلہ دیا جو بڑے بڑے خوش نصیبوں کو بھی کم ملتا ہے. بزرگوں نے اس کو جو ہے وہ سلسلۃ الذہب کہا، سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑیوں والا سلسلہ. کیا بولو؟ سونے کی کڑیاں کہا، اس میں سے کوئی ایک بھی چاندی یا لوہے کی نہیں ہے. ہائے ہائے، بھائی زنجیر ہو نا تو درمیان میں کوئی لوہا چاندی بھی ڈال دو. کہا نہیں، یہ زنجیر ایسی ہے حضور سے لے کر تمہارے شیخ تک، یہ سارے سونے کی کڑیوں والا سلسلہ ہے. یہ سارے سونے جیسے لوگ، اور ان کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. نہیں، سونے کا پانی نہیں چڑھا ہوا، یہ واقعی سونے والے، ان کا کرم فضل سونے جیسا ہے. ہم کیوں نہ خوش ہوں. ٹھیک ہے کچھ نکمے بھی ہوتے ہیں درمیان میں مرید، بولو، لیکن ہیں تو نقشبندی. اللہ نے کرم کیا، ایک دن آئے گا کہ اللہ یہ کمیاں پوری کر دے، اللہ یہ ساری برکتیں عطا کر دے گا، اور یہ کرم اور فضل ضرور ہو کے رہے گا. اور انشاءاللہ یہاں نہ بھی پورا ہوا، حشر کے دن پورا ہو جائے گا، اللہ وہاں عطا کرے. لہذا وفادار رہیے انشاءاللہ، اس سلسلے کی قدر کیجیے. وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اس کا مطلب یہی ہے تم نے اللہ کی قدر ویسے کی نہیں ہے جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سلسلے کی قدر کرو. یہ کتنا بڑا کرم ہے جو تم پہ ہوا ہو. دیکھو ڈھونڈو جا کے کس کو یہ ملا. تمہیں اللہ نے دیا، تمہیں اللہ نے فضل دیا. اور جہاں بیٹھتے ہیں نا اللہ والے نیک لوگ بیٹھتے ہیں، ان میں جا کے جب بیٹھو گے نا اور کہو گے کہ میں نقشبندی ہوں، وہ اٹھ کے تمہیں سلام کریں گے کہ جناب ذرا گلے لگے نا. آپ تو بڑی ذات ہے جی، بڑی برادری ہے، آپ تو بڑی برادری والے ہیں، آپ تو بڑی اعلیٰ ذات کے مالک ہیں، ذرا سینے سے لگائیں ہمیں بھی. اگر کوئی قدر والا بیٹھا ہو مل کے کہو سبحان اللہ. ان نکموں کے سامنے نا ذکر کر کے بیٹھ جانا. بھائی جوہری پہچانتا ہے نا سونا کیسا ہوتا ہے، بولو. لیکن ڈائمنڈ کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے. یہ گلی محلے والوں سے پوچھتے پھرتے ہو سلسلہ کیا ہوتا ہے، وہ تمہیں کیا بتائیں گے؟ وہ کیا جانے بھائی، ان سے پوچھو جو سلسلوں کو جانتے ہیں، جنہیں پتا ہے یہ سلسلے کیا چیز ہے. ان کے سامنے بیٹھو، وہ کہیں گے نقش بند بھائی ادھر آؤ، سینے سے لگو. بڑی برکت والے لوگ ہو یار تم. بلکہ تم سیدنا ابو بکر والے ہو نا، ہمارا سرخیل ابو بکر ہے، ان سے ہمارا سلسلہ چلا. تو کیوں نہ ہم فخر کریں، کیوں نہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم پہ رحمت فرمائی. اور اس پہ ہم جتنا بھی شکر کریں کم، کہ ہمارے سلسلے کو اللہ نے عزیز کیا، برکتوں والا کیا، رحمتوں والا کیا، فضل والا کیا، اور اس کو فائنل کر دیا گیا کہ بس ہمیشہ رہے گا، ایسے ہی رہے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکے گا. 1400 سالوں سے نہیں بدلا تو اب کیسے بدلے گا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے چل رہا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے چل رہا ہے، تو آج 1400 سال ہو نہیں گئے اسے، بولو نا بھائی. اگر 1400 سالوں میں نہیں بدلا تو اگلے میں کیوں بدلے گا؟ اللہ قیامت تک اسے چلائے گا. اور یہ ساری جماعت انشاءاللہ جب حشر کے دن آئے گی تو ہمارے سامنے ہمارے امام کھڑے ہوں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اپنے امام کو سامنے لے آئیے. حضرت ابوبکر سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے مولا یہ پیچھے سارے میری لائن ہے، ساری ہم ان کے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ. یہ آپ منظر دیکھیں گے
میرا گریباں ذرا یہ منظر نہ دیکھیں. آپ دیکھیں گے یہ منظر، ابو بکر آگے ہوں گے، ہم سب پیچھے کھڑے ہوں گے. تو اللہ یہ نسبتیں قائم رکھے انشاءاللہ. ہمیں اللہ اسی نسبتوں کے ثمر سے اسی طرح برکتیں دیتا رہے، اور ہم کبھی بھی اس راستے سے جدا نہ ہوں. بیٹا نکھڑنا نہ کبھی انشاءاللہ کہو ذرا، نکھڑنا کہیں جانا، بس یہ بات ہے. نکھڑ نہ جانا، نکھڑی پیڑ بگیاڑا جوگی، اگر نکھڑے تو گئے، نکھڑنا جانا. اس راستے کے ساتھ وفا، اور ہمیشہ اپنی نسبت پہ فخر کرنا، اعلانیہ کرنا، کہیں بیٹھنا بتانا میں کون. ہاں بھائی ہم لوگ یہ ہوتے ہیں، ہم نقش بند ہیں. اللہ کا شکر. اور نقش بند کہتے کس کو؟ جس کے دل پہ اللہ نقش ہوا ہو اسے نقش بند بولتے ہیں. نقش دل کے اوپر اللہ جس کا ہو چکا ہے وہ نقش بند ہے. تو یہ چھوٹا نام ہے، بہت بڑا نام. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا، ہم سب اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ شکر گزار رہیں گے، اپنے شیخ کے شکر گزار رہیں گے جنہوں نے یہ نام ہمیں عطا کر دی. فضل کہتے، بعض کہتے ہیں میرے ساتھی یہ فلاں بیعت ہو جائے فلاں، میں یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ ایسے نہیں ہوتا، نہ اللہ ہونے دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اس راستے پہ لاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سارے ہی بیعت ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ کرنے نہیں دیتا. خاصوں کی لائن علیحدہ ہوتی، عوام کی لائن علیحدہ ہوتی. اللہ ایسے کرتا ہے. 7 جنتیں کیوں بنائیں؟ بولو نا. ایک ہی جنت بنا دیتا. بولو نا بھائی، سمجھ نہیں آئی؟ 7 جنتیں بنانے کا مطلب کیا ہے؟ خاصوں کو اللہ علیحدہ کرے گا، عاموں کو علیحدہ کر دے گا. چھوٹی جنت بڑی جنت، اس سے بڑی اس سے بڑی. اللہ کے ہاں یہی ہے بھائی. تلک الرسل فضلنا علی بعضهم بعض، ہم نے رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی. بعض بڑے رسول ہیں، بعض چھوٹے ہیں. تو ایسے ہی اللہ نے عواموں کو اور خاصوں کو علیحدہ کر دیا. تو ایسے ہی رہے گا، کبھی بھی یہ سلسلہ یہ معاملہ رکے گا نہیں، اسی طرح رہے گا. اللہ مجھے آپ کو ہمیشہ برکتیں دے، اور اپنے اندر ان چیزوں کو ہمیشہ قائم رکھیے، اور اس کی وضاحت کیجیے، لوگوں کو بتائیے، لوگوں کو بیٹھیے کہیں بتائیے. کہا یہ 7 چیزیں لاؤ نا، کسی اور سلسلے میں لاؤ ذرا، جو ہمارے سلسلے میں. اپنی رضاعت کی، اپنی برادری کی تعریف کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ بڑا راضی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ پہ، میں نے جو اس پہ احسان کیا تھا، میرے بندے نے اس کا شکر ادا. اللہ توفیق دے. کھڑے ہو کے 2 شعر صلاۃ والسلام کے پڑھیے، پھر دعا ہو جائے. جانے رحمت پیلا ہو سلام، شمع بس میں ہدایت پیلا ہو سلام. جی سوہانی گھڑی چمکاتے پکا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتے پکا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا ہو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی سربت پیلا ہو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں. یہ پنکھا چلا دو، پنکھا چلا دو. جی اپنی نظروں کو اپنی گود میں جھکا لے، اور اپنا دھیان جو ہے وہ بالکل دل کی طرف، اور دل کا دھیان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف لے جائے. اور اگر کہیں بھی توجہ نہ رہے تو منبع خضرا کی طرف سوچے، سبحان اللہ. اور دل جو ہے وہ
یہ دھک دھک نہ سنے بلکہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ 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 کر رہا ہے. یاد رہے کہ جب ایک مرتبہ لفظ اللہ ہوتا ہے تو اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان ایک ضرب بھی اگر صحیح لگ گئی تو ایک جو ہے وہ دک جو اللہ پر سوچیں گے تو ہمارے بلڈ کے اندر کئی خلیات ہیں، کئی بلڈ سیلز ہیں جو کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں. ایک مرتبہ اگر آپ نے صحیح کہا تو وہ تمام سیلز میں اس کا نور اترے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بری خصلتیں چھوٹ جائیں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکوں میں شمار کر دے گا اور آپ کا وجود باعث رحمت بنے گا. اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. سانس والا، سانس والا. سانس کے ساتھ ذکر کریں گے پھنسن پھانس. سانس اندر جائے تو اللہ کہیں گے، باہر آئے تو ہوں کہیں گے. اور بالکل دل کی طرف تھوڑا سا گردن کو جھکا دیں. اللہ 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 اللہ. اب تھوڑی دیر کے لیے سانس کو روکیں اور یہ فیل کریں کہ اندر سے آپ کو اللہ. تب تک روکے رکھیں جب آپ برداشت کر سکتے ہیں. برداشت کی حد ختم ہو گئی تو پھر سانس لیں.
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین تیری بارگاہ مقدس میں خدمات خواجگان تلاوت و نعت مولا یہ ہم غریبوں کی یہ حاضری سلسلہ نقشبند کی خصوصیات جو پیش کی گئی حاضر لنگر یہ محبت سے کیا گیا ہے تمام سارا کچھ تیری رضا کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرمائے. اور ہم غریب ہیں بے بس ہیں مجبور ہیں اپنے علم کے ہاتھوں اپنی حرکتیں اپنی عادتوں کے ساتھ مولا ہم مجبور لوگ ہیں ہمیں معاف فرما دے. ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف. آج تک ہم سے جو گناہ جو ہم سے غلطی ہوتا ہے وہ نفس کے خاطر جان بوجھ کے تو اس سے معافی چاہتے ہیں. ہمیں معافی عطا فرما مولا ہمیں معاف کر دے. الہ العالمین اپنے پاکیزہ بندوں میں ہمارا شمار اپنے پاکیزہ بندوں ہمارا شمار اپنے پاکیزہ بندوں ہمارا شمار فرما. مولا یہ بہت بڑا نام بہت بڑا ذکر حضور شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آپ کی قبر شریف پہ مولا اس وقت ہزاروں لوگ حاضر ہیں. ہمارا بھی اسلام عقیدت آپ کی قبر شریف پہ پیش کیا جاتا ہے. قبول و منظور فرمائے. یہ تمام ارمغان نیاز محبت اور پیار کا تحفہ گلدستہ بنا کر خوشبوؤں کے ساتھ بسا کر آپ کی بارگاہ میں آپ کی مزار انور میں پیش کیا جاتا ہے. ہم سارے ساتھیوں سے کے ہاتھوں سے اللہ قبول فرمائے. حضور شاہ نقشبند قبول فرمائے. ہم غریبوں کا یہ ذکر خیر کرنا قبول فرمائے. ہماری بگڑی بنائی جائے ہمارے مسئلے حل کیے جائے ہمیں پریشانی حالی سے نکالا جائے. ہم جس آزمائش میں مبتلا ہیں اس سے ہمیں نکال دیا جائے ہمیں معاف کر دیا. آپ نے فرمایا تھا 3 بار میرا حوالہ دو اللہ کو جو بھی مانگو گے اللہ دے دے گا. مولا ہم تیری بارگاہ میں سیدنا شاہ نقشبند کا حوالہ پیش کریں. ہم تیری بارگاہ میں شاہ نقشبند کا حوالہ پیش کریں. ہم تیری بارگاہ میں شاہ نقشبند کا حوالہ پیش کرتے ہیں. مولا ہمیں معافی عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جتنی محبت سے یہ ساتھی آئے ہیں اللہ جو دل میں آرزویں لے کے آئے تمنائیں لے کے آئے جو سوچے لے کے آئے اس سے کہیں گنا زیادہ عطا فرما. اللہ یہ عظیم سلسلہ جو ہمارے صاحبزادے عمر فاروقی صاحب اپنے گھر میں کرتے ہیں اللہ ہر سال کرتے اللہ اور برکتیں عطا فرما. صاحب اولاد بنا صاحب اولاد بنا. اللہ اپنی رحمت فرما دے. ہمارے ہر ساتھی کو صاحب اولاد بنا. ہمارے ہر ساتھی کو صاحب نظر بنا صاحب دل بنا. ہمارے ہر ساتھی کے ظاہری باطنی لطائف کو روشن فرما. ہمارے ہر ساتھی کا چہرہ ہمارے ہر ساتھی کی پیشانی نور سے روشن فرما. اللہ قبول فرما لے. بڑی محبت سے یہ مولا چھوٹا سا اہتمام تیری بارگاہ میں کسی لائق تو نہیں ہے لیکن صرف اس لیے کہ تو اپنے محبوب بندوں کے ذکر کو پسند کرتا ہے. مولا ہم نے وہ ذکر کیا ہے اللہ ہمارا ذکر کرنا قبول فرما. یہ جتنے بھی آئے سب باکرامت برکت ہو جائیں. ان کے گھروں میں جانے سے پہلے آج کی مجلس کی برکت ان کے گھروں میں بھی رحمت اور فضل عطا فرما. مولا ہماری آنکھوں کو آنسو عطا فرما. ہمارے دل کو تڑپنا نصیب فرما. ہمارا جسم مولا عبادت میں جھکنا نصیب فرما. اللہ قبول فرما لے. جس محبت سے الہ العالمین خاص طور پہ ہمارا بیٹا جس دنیا سے رخصت ہوا اللہ جنتوں میں والا مقام نصیب. دادی جان کے لیے دادا جان کے لیے جنتوں میں والا مقام نصیب. الہ العالمین بڑی محبت کرتے ہیں. یہ گھر ہمارے لیے بڑا پیار کا گھر ہے. یہ ہمارے لیے بڑی محبت کا گھر ہے. بڑے الفت والے لوگ ہیں یہ. اللہ ہم ان کی گواہی دیتے ہیں تیرے آگے. تو ان کے لیے ہر فضل لکھ دے ہر رحمت لکھ دے ہر کرم لکھ دے. کوئی نعمت ایسی نہ ہو جس گھر والوں کو عطا نہ کی. ہر فضل عطا کر. جتنے حضرات دور نزدیک سے چل کے آئے اس مجلس کو آباد کر دیا مولا ان کو بھی یہی دعا ہے اللہ قبول فرما. اللہ ہمیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کبھی کسی کا محتاج نہ کبھی کسی کا محتاج نہ. ہمیشہ اپنی اور اپنے محبوب کی محتاجی عطا فرما. اللہ ہمارے شیخ پہ کرم ہو. ہمارے حضرت پہ رحم فرما. ہمارے حضرت پہ ساری کرم نوازیاں اتار دے. اللہ جس نے ہمیں تیرا نام قرآن سکھایا اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول. الہ العالمین ہمارے ہر ساتھی کے رزق میں برکت ہو. ہمارے ہر ساتھی کی رزق میں جان میں عزت میں برکتیں عطا فرما. جو مولا قرآن آسان کورس آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما. سارے ساتھیوں کو اس میں بڑھ چڑھ کے شامل ہونے کی سعادت عطا فرما.
اللہ اس کے لیے ہمیں مال پیش کرنے کی توفیق نصیب ہے۔ اللہ العالمین تیرے لیے، تیرے قرآن کے لیے مال پیش کرے، تیرے قرآن کے لیے مال خرچ کرے، اللہ قبول فرمانا۔ اللہ العالمین تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمارے ملک پہ رحم ہو جائے، اس ملک کی ہر گلی پہ، ہر محلے پہ، ہر شہر پہ، ہر قریے، ہر گاؤں پہ اللہ رحم فرما دے۔ اللہ جتنے آئے ہیں سب مولا آج کی اس برکت کو لے جائیں اور ہم سب کو بارگاہ شاہ نقشبند میں ان کی قبر پہ جانے کا موقع عطا کیا جائے، ہمیں ایسا موقع دیا جائے کہ ہم آپ کی قبر پہ حاضری دیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تمام فاروقی برادر، فاروقی سسٹر جو آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہوئے، سب کی مولا دارین کی رحمتوں کی دعائیں ہیں، قبول فرمایا جائے۔ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لنگر جو پیش فرمائے لا الہ الا اللہ۔ لائٹیں آن، لائٹ